اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل دن و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ عطا فرمائے تاکہ ہم سب ایمان والے بن جائیں اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ کے حقدار ہو جائیں۔ ہماری یہ اعلیٰ نیات اور ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو بھی ایک نظر ہم دیکھتے جائیں تاکہ ہم نیات اور مقاصد دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ تو ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ قرآنی آیات کی یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہو روانی، دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دور دلوں سے ہو بے ایمانی، حق کی ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول کی عظمت ہو پہچانی، زندگی ہو حق کی ایک نشانی، واپسی پہ فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو رضائے رحمان، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آغاز ہونے جا رہا ہے 25ویں سپارے کا، اور جو سورت ہے وہ ہے سورت حامیم سجدہ۔ اس کو سورت فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ تو سپارہ ہے الیہ یرد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، یعنی کہ جو اللہ کی طرف، الیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، یرد لوٹایا جائے گا، علم الساعہ ساعت کا علم یعنی قیامت کا علم۔ اللہ رب العزت یہاں پر جواب دے رہا ہے ان لوگوں کو جو سوالات کرتے تھے قیامت کے بارے میں، یعنی جو لوگ منافق ہوتے ہیں، من کے کافر ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت سوال و جواب، بحث و مباحثہ، اعتراضات، جسے کہتے ہیں نا ٹائم ویسٹنگ، اس طرح سے وہ کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کبھی یہ بتا دو کبھی وہ بتا دو۔ تو اللہ رب العزت اس بات کا جواب دے رہا ہے قیامت کا علم بھی ہر چیز کے علم کی طرح اللہ کے ہی پاس ہے، لیکن کافر اور مشرک بحث و تکرار اور مہلت ضائع کرنے پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں۔ تو جب قیامت کا پتہ چلے گا یا فرشتے نظر آئیں گے، اس طرح تقاضے اور مطالبے کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلا سازی۔ اصل میں یہ لوگ مکر بازی، بے رغبتی، اصل میں انہیں نہ قرآن سے کوئی دلچسپی ہے نہ نبی کی اطاعت سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ صرف کہتے ہیں نا ستانا اور کہتے ہیں نا تنگ کرنا، اصل میں یہ بے رغبتی، خود فریبی، خود غرضی، یہ صرف مطلبی اور مفادی لوگ ہیں، یعنی جب اپنی مشکل پڑی تو دعا کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ یہ نبی کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے قیامت کے دن اللہ کہتا ہے پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن پھر اللہ ان سے پوچھے گا کیا، کہ مطلب اس طرح اللہ بھی پھر ان سے مطالبے کرے گا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جائے گا نا، پھر اللہ بھی ان سے کہے گا لاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، تم بھی دکھاؤ نا، وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اور جن کے تم پیچھے چلتے تھے، آج ان کو بلاؤ، آج انہیں اپنے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آؤں گا جس طرح یہ میرے نبی کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں۔ لیکن اس دن ہوگا کیا؟ اللہ پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تب انہیں کوئی بھی اپنے شریک نظر نہیں آئیں گے، تو تب خود ہی کہیں گے کہ اب تو ہم تو ایسے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، یعنی تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے
تب انہیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو عقیدہ تھا باطل تھا اور ہم شیطان کے پیروکار تھے۔ لیکن اس دن بیداری ہوئی، سمجھ آئی، تو کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر آیت سے نصیحت دیتا ہے کہ اس طرح اگر تم اپنا ہی وقت ضائع کرتے رہو گے تو تمہیں آخر میں کچھ بھی حاصل ہونے والا تباہی کے سوا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت 48 میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، جو کچھ نہیں ہوگا تب انہیں ہوش آئے گا۔ تو اللہ ہمیں پہلے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعائیں، آیت 49 میں اللہ کہتا ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بس دعاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان بلائی کی دعائیں کرتا تو تھکتا نہیں۔ وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے کہ دعائیں کرتا تو نہیں تھکتا اپنے لیے، لیکن جو اللہ دعوت دے رہا ہے حق کی، اس کی اللہ کی بات سنتا ہی نہیں۔ یہ عام انسانوں کی فطرت ہے۔ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے بندے میں اور انسان میں۔ بندہ اللہ کے کہتے ہیں نا حکم کے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں نا وہ بس اپنی دعائیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے 49 میں، انسان اپنے لیے بلائی کی دعائیں کرتا تو تھکتا ہی نہیں، یعنی کہتا ہے سب مجھے اچھا اچھا مل جائے، اللہ سے ہر وقت میری دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ لیکن جو اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پر آؤ، اس قرآن کی پیروی کرو، اس نبی کی پیروی کرو اور اس رسول کی، اس نبی کی، اس قرآن کی پیروی کرو، تو یہ لوگ سنتے ہی نہیں، یعنی مطلب کی بات بس انہیں سنائی دیتی ہے، حق کی بات سنائی، آیت کی بات سنائی نہیں دیتی۔ تو اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے انسان ہوتے ہیں نا، اگر انہیں ذرا تکلیف پہنچے نا، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، مسّہ الشر، ذرا کوئی تکلیف پہنچ جائے نا، تو اللہ کہتا ہے فوراً ہی فیئوس قنوط، فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی انہیں مایوسی کے دورے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھتے آئیں، سوچتے آئیں، میں کہتی ہوں سیکھتے آئیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ بھی نوٹ کریں۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، جو حق والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول تجاہدوا فی سبیل اللہ میں جو زندگی گزارتے ہیں نا، انہیں ڈپریشن نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے راستے پر امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تا دم آخر چلتے رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ آگے اللہ نے جنتیں سجائی ہوئی ہیں، دنیا کی تکلیف وقتی ہے۔ اس طرح کے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت امید میں رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اطاعت اور محبت میں رہتے ہیں، نہ کبھی نا امید ہوتے ہیں، نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یہی پھر فطرت جو انسانوں کی، عام لوگوں کی فطرت ہے، آیت نمبر 50 میں اللہ وہی مزید سمجھا رہا ہے۔ یعنی جو کامن پیپل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ذرا تکلیف آئے تو ڈپریس ہو جائیں گے، اور ذرا کوئی خوشی کی بات آ جائے نا، تکلیف کے بعد کوئی اچھی چیز ان کو مل جائے، فوراً ہی شیہیاں مارنے لگ جائیں گے، فوراً ہی اترانا شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی لیکن انسان کی ایسی فطرت ہے، اللہ کہتا ہے تکلیف کے بعد آسانی آ جائے تو اترانا شروع ہو جاتا ہے، شیہیاں مارنا شروع ہو جاتا ہے اور کہے گا کہ یہ تو میرا حق ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے حق کا تجھے پتہ ہے، اللہ کے حق کا نہیں پتہ۔ اللہ کا بھی کوئی حق ہے تجھ پہ، یعنی انسان جو ہوتا ہے نا اپنے حق، اپنی خوشی، اپنے مطلب کے لیے اللہ کہتا ہے دوڑتا پھرتا ہے، لیکن اللہ کا حق، اللہ کی خوشی، اللہ کی مرضی، اللہ کا راستہ اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حق دیکھیں، ہمارے اوپر سب سے پہلے اللہ کا حق کیا ہے؟ اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے ہم مجھ سے شدید محبت کرو۔ اس تناظر میں آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو۔ اللہ کی وہی بات ہے نا، ایک نہیں مانی اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سب مان لے۔ یہ دکھ کی بات ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں
جو اللہ چاہتا ہے اس کا ہمیں خبر ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اس رسول کی اطاعت کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اس رسول کی پیروی کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم بس اپنے ہی کہتے ہیں نا مجھے مل جائے، مجھے جو چاہیے. یہی تو اللہ فطرت بتا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ انسان اپنے حق پہچانتا ہے، اپنا فائدہ جانتا ہے، اپنی خوشی کا پتہ ہے، اور ذرا سی کوئی چیز تکلیف کے بعد مل جائے نا تو کہے گا میں تو حقدار تھا اس کا، میں تو خوش نصیب ہوں، مجھے اسی طرح اللہ آگے بھی دے گا. انَّهُ لَلْحُسْنَىٰ، اللہ کہتا ہے اتنا شیخیاں مارنے لگ جائے گا، کہے گا اللہ کے پاس نا میرے آخرت کے لیے اور بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں اس نے دیکھو مجھے یہ مشکل سے نکالا اور یہ میرے ساتھ اچھا کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اپنی فطرت میں انسان جو ہے نا اتنا بات کو بتنگڑ بنائے گا، اتنا اپنے فائدے کو بڑھائے گا کہ آخرت کو بھول ہی جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اللہ کیسے میں حیران ہوتی ہوں. ہیومن سائیکالوجی اللہ کو پتا ہے. مینٹالٹی، لو مینٹالٹی، چیپ مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت اپنی ہی تعریفیں، اپنی واہ واہ، اپنی خوشامدیں اور اپنے ہی درجے مقامات لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ تو میرا ایک نظام ہے، زندگی دن اور رات اور سردی اور گرمی، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے جب یہ میرے پاس آئے گا نا، جب یہ میرے پاس آئے گا نا، یہ جو بظاہر بڑا اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. دیکھیں میں اس آیت کو پڑھ کے اتنا ڈر رہی تھی، یعنی اگر آپ اس آیت کو ڈیپلی سمجھو تو بندہ حیران ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ مسلمان کا حال بتا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کافر کے بارے میں نہیں اللہ بات کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہے جو من کے منافق اور من کے کافر لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے مسلمان ہی، لیکن حرکتیں اور عادتیں، خصلتیں کافروں والی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خوش فہمی، خوش گمانی، خود فریبی، خیالی جنت اور خیالی مومن بنا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ کال کا مسلمان ہے. کیونکہ یہ کال کا مسلمان ہے، کہتا ہے کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا، یقین اس کے پاس بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ دی، اللہ کا شکر بھی کر رہا ہے، جیسے یہاں دیا آگے بھی دے گا. اللہ سے امید بھی ہے کہ مجھے آگے بھی دے گا، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے. دیکھیں حیرت کی بات ہے. اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے عذاب غلیظ ہے. میں کہتی ہوں آپ نے تو کبھی آیات کو کہتے ہیں نا ڈیپ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ دیکھو ایک مسلمان کی بات کر رہا ہے کہ ہے وہ مسلمان لیکن من کا منافق، اور کہتے ہیں نا نہ اس کے پاس شعوری آگاہی ہے، نہ قلبی بیداری ہے، اپنے آپ کو بڑا درجوں والا سمجھ رہا ہے، بڑے مقامات والا سمجھ رہا ہے، اتراتا پھر رہا ہے، من گھڑت اپنے اس نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، اپنے اوپر بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کے ناز کر رہا ہے یہ مسلمان. لیکن اللہ کہتا ہے یہ خوشیوں کو اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن آیتوں کو سمجھنا اپنا حق نہیں سمجھتا. دنیا کی آسانی ملے تو خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے جنت کے لیے متقی بنو اس کی پرواہ نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کے لیے دوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دوڑتا. دنیا میں تنگی ہو تو مایوس ہو جاتا ہے، آخرت کی شرمندگی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آئیے کچھ اللہ بتا کیا رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو دنیا لے کے خوش ہے، جو فنا لے کے خوش ہے. اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے ان کے لیے عذاب غلیظ ہے. یہ غلیظ لوگ ہیں، جیسے میں اپنی لینگویج میں کہوں چیپ پیپل. یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے عذاب غلیظ ہے. دیکھیں اللہ کو اتنا ناپسند ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو اتنا ناپسند ہے وہ بندہ جو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اللہ کو پکارے، اپنی خوشی. دیکھو ہم تو کرتے ہی ہیں، اگر آپ ڈیپلی غور کرو نا تو اس آیت میں ہم بالکل ہمارا ایگزیکٹ یہ حال ہے. کیا آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ہمارا بھی یہ حال ہے
کہ اگر تکلیف کے بعد ذرا آسانی آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، اترانا شروع ہو جاتے ہیں، میں تو خوش قسمت ہوں، میں نے پڑھا تھا تو یہ مجھے ملا۔ پھر آگے سے امیدیں لگانے لگ جاتے ہیں، جھوٹی امیدیں، کہ اگر یہ میری مشکل آسان ہو گئی ہے نا، یہ بیماری چلی گئی ہے، یہ مشکل ختم ہو گئی ہے، تو مجھے آگے اللہ نے پھر اور میرے لیے آخرت میں اور بہتریاں میرے لیے کرنی ہے۔ اپنے خود ہی خوش فہمی میں اور خوش گمانی میں، خود فریبی میں اللہ کہتا ہے ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا مال و متاع دیکھیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی خوشیاں ہیں، وہ بھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو۔ یہی تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے تو مسلمان ہو کے تیری حرکتیں کافروں والی ہیں، تو میرے پاس آئے گا نا تو میں تجھے کیا دوں گا بھلا پتہ؟ بہتر کچھ نہیں دوں گا جو تو اپنے پاس سے گمان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اندہ للحسنی، اللہ مجھے آگے حسنہ دے گا۔ اگر اللہ کہتا ہے تیرے لیے عذاب غلیظ ہے۔ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں، میں زیادہ آپ کو اس میں سمجھا نہیں سکتی کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 52 میں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا قرآن کو نہیں مانتے، دیکھیں یہ ہے اللہ کی ناراضگی کی اصل وجہ۔ اپنی خوشیاں، اپنے فائدے، اپنے مفاد، اپنے آرام کو جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے نا اس قرآن، ان کان من عند اللہ، اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے قرآن دیا ہے نا، میں نے آج قرآن دیا ہے، اس کو تم نہیں مانتے اور مجھ سے درجے مانگ رہے ہو آخرت۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے۔ بس جو میرا قرآن ہے اس کو لیتے نہیں ہو اور کہتا ہے مجھے اللہ آخرت میں درجے دے گا۔ پہلے میرا قرآن تو لے لو، پھر میرے درجے بھی لے لینا، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن سے تو انکار کر رہا ہے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ آیت 52 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی تو گمراہی میں تو بیٹھا ہوا ہے، حال کی تجھے اپنے خبر نہیں ہے، اور خیالی جنت اور کہتے ہیں نا خیالی مومن بن کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو خیالی خوش نصیب سمجھا ہوا ہے۔ اور حقیقت پتہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو قرآن کا تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ تو قرآن کی آیات، نہ قرآن کے راستے پر، نہ قرآن کی پیروی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ من اضل، تجھ سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں۔ نوٹ کریں آپ بات۔ میں آپ کو بتاؤں نمازیں، حج، روزے ادھر ہی درے کے درے رہ جانے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اگر ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے اور رسول کی پیروی نہیں کر رہے اور صراط المستقیم کی پیروی نہیں کر رہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں خوش فہمیاں دور کر لیں، اللہ کی نظر میں ہم اضل، گمراہ ہیں۔ اور گمراہ بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں، تھوڑے سے گمراہ نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے اللہ نے پوری تفصیل بتائی نا، خیالی جنت اور خوابوں میں کہہ رہا ہے مجھے آخرت میں درجے ملیں گے، گمراہ بھی اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم فی شقاق بعید، دور کی گمراہی، اتنی انتہا کی گمراہی، اللہ کہتا ہے تو پڑا ہوا ہے۔ یہ بہت، ویسے میں آپ کو بتاؤں تدبر اور تفکر کرنے کی یہ آیت ہے، یہ بندے کو جھنجھوڑنے والی آیات ہیں۔ یعنی مطلب وہ تو اللہ کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرے گا، اور ویسے اللہ کی چھوٹی سی بھی آیت کو سمجھنے کی یہ بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ چھوٹی سی بھی آیت سمجھنی ہو نا تو اس کو ذرا فکر نہیں ہوتی، اور اپنے لیے مشکل پڑ جائے تو لمبی لمبی گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کرے گا۔ آگے دیکھیں آیت 54 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خود حق کو ثابت کر دے گا۔ یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا مطلب پرست، دیکھو اللہ کے ساتھ بھی میں حیران ہوتی ہوں، استغفر اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھا ہوا ہے مطلب کا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے مفاد کا تعلق اللہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، محبت کا نہیں رکھا ہوا، نہ اطاعت کا ہے، نہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے میری دعائیں، میری کہتے ہیں نا ساری خواہشات، میری حاجات سب اللہ پوری کر دے، میرے معاملات صحیح کر دے، ویسے اللہ سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ 54 آیت میں اسی غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں کرنا چاہتے حق کو حق ثابت تو نہ کرو، اللہ کہتا ہے میں خود ہی کر لوں گا۔ تم تو شک میں پڑے ہوئے ہو نا، اللہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے
تم شک میں ہو، تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ حق نہیں ہے، اگر تمہیں شک نہ ہوتا تو تم قرآن کی پیروی کر رہے ہوتے۔ دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، اللہ نے زبانی آپ کا کوئی دعویٰ قبول نہیں کرنا۔ زبانی جب آپ اللہ کو کہو گے میں قرآن کو مانتا تھا، میں نبی کو مانتا تھا، تو اللہ آپ سے کہے گا نبی کو مانتا تھا تو نبی کی پیروی کیوں نہیں کی؟ شیطان کی پیروی کیوں کر رہا تھا ساری زندگی؟ نفس کی پیروی کیوں کر رہا تھا؟ جب ہم اللہ کو کہیں گے کہ میں قرآن کو مانتا تھا تو اللہ کہے گا کہ راستہ قرآن کا لیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہیں پر پھر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے یہ خسارے والے ہوں گے، ایسے لوگ خسارے والے ہوں گے جنہیں اینڈ پہ جا کے پتا چلے گا کہ ساری زندگی نہ میں نے قرآن کی پیروی کی ہے، نہ میں نے نبی کی پیروی کی ہے، نہ میں نے صراط المستقیم کی پیروی کی ہے، میں تو نمازیں پڑھ رہا تھا، میں تو قرآن پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے حج عمرے کر لیے۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ تو شک میں پڑا ہوا تھا، تو اللہ کہتا ہے میں حق کو خود ہی حق ثابت کر لوں گا، مجھے تمہارے عمل کی ضرورت تو نہیں، تو اگر تم عمل کرتے تو وہ تمہارا اپنے لیے ہوتا۔ لیکن گہری پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، اگر اللہ پر یقین ہوتا تو اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت اور قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتا۔ یہاں پر دیکھیں یہ سورت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سورت سجدہ، اور اگر آپ اس کے ویسے معنی نکالو تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم حق کی پیروی میں یعنی سجدے میں زندگی گزاریں۔ سجدے کی معنوی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی پیروی، نبی کی پیروی، قرآن کی پیروی، صراط المستقیم کی پیروی اور اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزاریں۔ آگے دیکھیں سورت شورا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ سورت شورا کے آغاز میں اللہ رب العزت قرآن کی عظمت اور کائنات کی قدرت اور اپنی شان کا بیان کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن لا ریب ہے، یہ نبی لا عیب ہے اور اللہ لا شریک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہ تو مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں اور نہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بین السطور، بین الآیت کوئی میسیج ہوتا ہے آپ کے لیے۔ آپ تو ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہو نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے اندر جو اللہ کا میسیج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور صرف آیت پڑھ کے بغیر نصیحت کے آپ گزر جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نہ کبھی بدلتے ہیں نہ ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ میسیج بتا رہی ہوں جو آیات کے اندر ہے، جسے کہتے ہیں نا، تاکہ ہمارے اندر بھی کوئی نور اترے، تزکیہ آئے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ظالم لوگ نہیں مانتے، اور اگر آپ غور کریں نا تو ہم بھی ظالم ہی ہیں۔ ہم قرآن کو اگر لا ریب مانتے ہوتے نا تو قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتے، اگر ہم نبی کو لا عیب جانتے ہوتے نا تو ہم اس نبی کی اطاعت کرتے، زندگی نبی کی اطاعت میں گزارتے، اور اگر ہمیں واقعی یقین ہوتا نا اللہ لا شریک ہے تو پھر ہم نہن نفسا عن الہوا، اپنے نفس کی نفی کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے۔ اور آپ نوٹ کرو ہم نے بھی یہ تینوں کام نہیں کیے۔ آپ سوچو ذرا، آج وقت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آج آپ بدل سکتے ہو، اپنی اصلاح کر سکتے ہو، لیکن آپ اندازہ کرو اگر یہی آپ کو حشر کے دن بتایا جاتا تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ نہ آگے کے نہ پیچھے کے، سارے والے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خوش نصیب ہو آپ اگر آپ کے پاس کان ہے نا حق سننے والے، اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں نا حق دیکھنے والی، آج جاگ جاؤ،
غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ، ظلمت سے نکلو۔ تو اللہ کہتا ہے جو ایسے ظالم لوگ ہیں جو قرآن کی اور نبی کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، ایسے لوگ ظالم ہیں، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس آئیں گے نا، آیت نمبر 8 کے اینڈ میں اللہ کہہ رہا ہے ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، رویا کریں آپ ایسی آیات پڑھ کے نا، اللہ آپ کو رونے والی آنکھیں دے، تڑپنے والا دل دے، تاکہ ہماری یہ بے حسی دور ہو، سیاہی دلوں کی دور ہو۔ آگے دیکھیں، یہی ٹاپک چلتا ہے آیت 9 میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بناتے ہیں، دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر ہم جس کے بھی پیچھے جائیں گے نا، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ اولیاء ہے سوائے اللہ کے، جس کو ہم دوست بناتے ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کے ہم جس کے پیچھے جاتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اولیاء۔ من دونہی کا مطلب ہوتا ہے اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی کے پیچھے جاؤ گے نا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اگر تم خاندان کو راضی کرو گے یا اللہ کو ناراض کر کے خاوند کو راضی کرو گے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کہتا ہے ان کا وہی تو جو لوگ ہیں تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے ایسے لوگ اصل میں مردہ دل ہیں، اور جب حقیقت کی انہیں سمجھ آئے گی نا تب تک بہت ہی دیر ہو چکی ہونی ہے۔ تو آج اللہ دیکھیں ہمیں جگا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنا، کسی کو دوست نہ بنا، کسی کو شریک نہ بنا، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنا، لا الہ۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے نہ بنا، اگر تو بنائے گا تو پھر تو پچھتائے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، یعنی ہر طرح کی جسے کہتے ہیں نا فیصلہ کن جو اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ جو آج تمہارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں نا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اختلافات کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ایک نبی کی پیروی نہیں کرتے نا، پھر ہم اپنی خواہش کے پیچھے اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اختلافات میں پڑے رہتے ہیں نا، پھر اللہ کہتا ہے ان کے فیصلے میں کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ناس ہے، یہ عام لوگ ہیں جن کے فیصلے اللہ کرے گا۔ وہ جو مومن ہوتے ہیں نا، پیچھے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مومن کا فیصلہ جو ہے دنیا میں اس کے رسول نے کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو مختار ہے نا، حاکم ہے، ہمارے حاکم رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال دیا ہے، اللہ تو جلال والا ہے۔ جس کا فیصلہ اللہ نے کیا نا، اسے اللہ کی پکڑ اور غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ذرا مطلب فیصلہ کرتا ہوں، یہ وہ ٹون ہے اللہ۔ آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے تجھے حاکم دے دیا اپنے رسول کی صورت میں، جو بھی فیصلہ کرے گا میرا رسول کرے گا تمہارا۔ مومنین کا فیصلہ رسول کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے، سنت، شریعت، طریقت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ۔ ہماری ہر چیز کا فیصلہ دماغ کا، دل کا، بدن کا رسول اللہ نے کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے بدن کو شریعت میں رکھو، دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکھو، اپنے آپ کو اطاعت میں، میری اطاعت میں رکھو۔ رسول اللہ نے ہمارا ہر فیصلہ فرما دیا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ ناس ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے فیصلے کر دے گا نا۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف رجوع کیا کرو، یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ پر توکل رکھنا چاہیے
و انیب، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف، انیب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، انیب، منیب، اور پھر قریب اور حبیب، یہ بھی درجے ہیں، آپ کو پتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم انیب رہو گے، منیب بنو گے، قریب ہوگے میرے محبوب کے، تو پھر میں تمہیں اپنا حبیب بنا لوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت، طاقت، نعمت اور عظمت کا بیان کرتے ہوئے پھر آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کیا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے کیا؟ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یجتبی، یہ دیکھیں یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یجتبی پھر ہوتا ہے یہدی، یہ اصل میں درجات ہیں، آپ کو پتا، یجتبی، یہدی، اور پھر اس کے آگے تھا استفی، پہلے اللہ تعالیٰ اجتبا، پھر ہدا، پھر استفا، یہ 3 درجات ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی پہ ہے، میں کس کو درجات دوں، نبیوں کو دوں، ولیوں کو دوں، اپنے بندوں کو دوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، یجتبی، تو یہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے نا، یہ دعا کا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء میں شامل فرما لے، ویہدی الیہ من ینیب والا مجھے بنا دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کے سفر کی، کہتے ہیں نا زاد راہ ہے، یہ آپ کا زاد راہ ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف دیکھیں چلتے ہو نا، تو شیطان اور نفس اور دنیا کے بڑے حملے ہوتے ہیں، تو یہ رستے میں اللہ نے ہمیں دعائیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے یہ رستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے میرے لیے میرے سے مدد، اور مجھے پکارتے جانا تو میں تمہیں اپنی مدد دیتا جاؤں گا، تمہیں مضبوط کرتا جاؤں گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علم کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ علم آنے کے بعد بھی نافرمانی کرتے ہیں، ضد پہ رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نافرمانی میں اور ضد میں ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں انہیں عذاب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ضد کرتے ہیں نا، اصل میں یہ شک میں ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ قرآن حق ہے، اس لیے یہ اپنے خیال اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور شک میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ پھر آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ جیسے دیکھیں یہودی اور عیسائی یہ بھی شک میں ہیں، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ آخر میں اللہ کوئی ہماری پکڑ کرے گا، یہ بس ضد میں ہے کہ ہم اللہ کے بخشے ہوئے بندے ہیں، ہم خاص بندے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں یہ شک میں ہے، عیسائیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ مر کے بعد بھی اٹھنا ہے، اس لیے عیسائی اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، یہودی ضد میں ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی خوشیاں اپنی نفس پرستی اور اپنی ضدی پن میں زندگی گزار دیتے ہیں، وہ آخر میں پھر تباہ ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت 15 میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت گہرا نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اتنا پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میں نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، چاہے وہ میرا باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے خاوند ہے، چاہے بیٹا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہشات نفس پرست ہے، جو ہوا پرست ہے، اس کے پیچھے مت چلو۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے حق والوں کے پیچھے چلو، ہوا پرست کے پیچھے نہ چلو، حق پرست کے پیچھے چلو استقامت کے ساتھ۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کتاب دی ہے، یہ کتاب تمہیں حق کا رستہ اور فرق بتانے کے لیے دی ہے، پھر بھی اگر تم نے خواہش پرست غافل اور جاہل لوگوں کے پیچھے جانا ہے تو پھر فائدہ کیا تھا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں کتاب دے کے یہ حکم دے رہا ہوں کہ عدل اور انصاف کرو، یعنی جو اللہ نے تمہیں کہا ہے صراط المستقیم پہ چلو، نبی کی پیروی کرو، اس قرآن کی پیروی کرو، یہ عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم اس حدود میں زندگی گزاریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کہتا ہے فمن ازلم، یہ ظلم ہے۔ یہ فرق نوٹ کریں ذرا آپ، عدل اور ظلم کا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں عدل یہ ہے کہ پورا پورا ناپا جائے اور ظلم یہ ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی عدل ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے احکام کو نہ مانیں، اللہ کی آیات کو نہ مانیں تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے صراط المستقیم پہ چلو اور اس نبی کی پیروی اطاعت کرو اور قرآن کی پیروی کرو، یہ عدل ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ ایسا نہیں کر رہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، جو قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، جو نبی کے پیچھے نہیں چلتے نا، ایسے لوگوں کے پھر پیچھے نہ چلو، کوئی بحث بھی نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی حجت اور تکرار نہ کرو۔ لا حجت بیننا و بینکم، اللہ کہتا ہے اپنا عمل کرتے جاؤ۔ دیکھیں شاید میں اللہ اتنی گہری ہمیں نصیحت دے رہا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں صحیح رستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں کامیابی کا رستہ بتاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر جس کے پیچھے تم نے چلنا ہے اگر وہ قرآن اور نبی کے پیچھے نہیں چل رہا نا تو پھر کبھی بھی اس کے پیچھے مت چلنا، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ یہ آیت میں کہتی ہوں آپ کے لیے بہت بڑا ریفرنس ہے۔ جو لوگ اندھا دھند کسی کی پیروی کرتے ہیں یا اندھا دھند آپ کسی کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ میرے خاندان میں ہے یا یہ میرا خاوند ہے یا میرا بھائی ہے تو میں نے اس کی ماننی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ولا تتبع اہواہم، جو خواہشات کا پیروکار ہے اس کی پیروی نہ کر، بلکہ تو اپنا عمل کر، اس کو اس کا عمل کرنے دے۔ کیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ کہتا ہے آنا تو نے میرے پاس ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، آنا تو نے میرے پاس ہے، راضی مجھے کر، میری نافرمانی کر کے دنیا کو، لوگوں کو، خاندان کو راضی نہ کر۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کہہ رہا ہے، ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جھگڑے کرتے ہیں۔ دیکھیں جھگڑا اللہ کو اتنا ناپسند ہے، آج کل تو گھر گھر جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کہتے اگر آپ قرآن سمجھ لو نا تو آپ جھگڑے سے ایسے بھاگو جیسے کوئی بھوت دے کے بھاگتا، یہ حالت آپ کی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں بھی اس کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد بھی جو لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی دیکھیں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ گھر میں کہتے ہیں نا قرآن آپ سنتے ہو یا قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں تو پھر جھگڑا ہوگا نا۔ تو ایک بندہ حدود اللہ والا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو پھر جھگڑا ہوگا۔ تو اللہ اس لیے کہتا ہے جھگڑنا نہیں ہے، جو لوگ جھگڑا کریں ان کو کہو تم اپنا عمل کرو، میں نے اپنا عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے اور عذاب شدید ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھگڑا شیطان کو بہت پسند ہے اور جہنمی بھی جہنم میں جگڑ رہے ہوں گے، اس لیے اللہ کو جھگڑے سے نفرت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کو، اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر تم حق پر بھی ہو نا، اگر تم حق پر بھی ہو جھگڑا پھر بھی نہ کرو،
چھوڑ دو, اللہ کہتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو, وہ بندہ چھوڑ دو, وہ راستہ چھوڑ دو, جھگڑا نہ کرو. لیکن ہم الٹ لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں لڑنا مرنا ادھر ہی, ساری زندگی لڑ لڑ کے گزارنی ہے, جانا میں بھی نہیں. تو آپ سوچو پھر ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ ظالم. ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں جو اللہ کی حدود اور آیات کو نہیں مانتے نا, ایسے لوگ پھر ظالم ہوتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں آپ پھر, اور اپنی حرکتیں بدلنے کی کوشش کریں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے, آیت 17, 18, 20 میں یہی ٹاپک چل رہا ہے. 20 تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق پر چلنے کی بجائے ایسے لوگ جو ہیں وہ بس بحث ہی کرتے رہتے ہیں, بیٹھ کے نا گپے کریں گے, باتیں کریں گے. بھئی قیامت کب آنی ہے, کسی مولوی نے بتایا ہے تو پتہ کرو. بحث کرنے کے لیے, بھئی ٹائم پاس کرنے کے لیے, گپ شپ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہیں جھگڑے کرتے ہیں, مل بیٹھ کے گپے کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور قیامت کی فکر کرتے ہیں. اپنا پتہ کوئی نہیں, آیات کا پتہ کوئی نہیں, قیامت کا کہتے ہیں پتہ کرو. قیامت کی کیا نشانی؟ اللہ کہتا ہے پہلے قرآن کی نشانیاں تو دیکھ لو, اللہ کی آیات کی نشانیاں تو دیکھ لو, قدرت کی نشانیاں تو دیکھ لو, قیامت کی نشانیاں بھی دیکھ لینا کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح اللہ نا آیتوں میں ہمیں سمجھاتا ہے. آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اپنا وقت اس طرح باتوں میں, بحث میں, فساد میں, جھگڑے میں ضائع نہیں کرتے. ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو نبی کی پیروی, قرآن کی پیروی, صراط المستقیم کی پیروی, اور وہ تو متقی بننے کی فکر, امتی بننے کی فکر, اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں ایمان والے. تو پھر اللہ کہتا ہے جب وہ میرے پاس آئیں گے تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات, پھر میں انہیں جنت کے باغات میں, لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو چاہے وہاں کھاؤ, اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا. دیکھیں اللہ نے عقیدہ کلیئر کر دیا. ایک وہ پہلا بندہ تھا, یاد ہے شروع میں جس کی بات میں نے آپ سے کی تھی, وہ انسان ہے اور ایسے ہی گمان کر رہا ہے کہ میری یہ مشکل دور ہو گئی ہے, اب آگے مجھے جنتیں ملیں گی, سب کچھ ملے گا. اور ایک یہ بندہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, صراط المستقیم پہ چل رہا ہے, نبی کی پیروی اطاعت کر رہا ہے, اللہ کو راضی کر رہا ہے. یہ ہے اللہ کہتا ہے وہ بندے جن کو میں نعمتیں دوں گا, جن کو میں درجے دوں گا, فی روضات الجنات. یہ حقیقی درجے ہیں, یہ میری طرف سے نعمتیں ہوں گی, یہ گمانی نہیں ہے, یہ حقیقی ہے. ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے. دیکھیں اس کو فضل کہتے ہیں, اور وہ بھی بڑا. تو ہمیں اپنی توجہ, اس لیے دیکھیں میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اپنی توجہ جو ہے لڑائی جھگڑے دنگے فساد کی طرف بالکل نہ کرو. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اپنی توجہ اس طرف رکھو کہ میں نے آخر میں اللہ کا فضل لینا ہے, اللہ سے لینا ہے, ان دا ربہم, اور حقیقی لینا ہے, خیالی نہیں لینا کہ لڑ رہی ہوں, دنگے فساد کر رہی ہوں, اور اوپر سے کہہ رہی ہوں میں بڑی خوش قسمت ہوں نا, یہاں آئی ہوں اور دنگے کر رہی ہوں, اور سوچ رہی ہوں آگے جا کے بھی مجھے یہی نسبت اور یہی درجے اور مقامات ملیں گے. نہیں, یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے. اگر اللہ سے کچھ پانا ہے نا تو پھر جو اللہ کہہ رہا ہے نا وہ بھی سنو. اللہ کہہ رہا ہے جھگڑے نہ کرو, فساد نہ کرو, ظلم نہ کرو, شیطان کی پیروی نہ کرو, نفس کی پیروی نہ کرو. اگر اللہ سے کچھ لینا ہے نا پھر اللہ کی پہلے مانو. اللہ کہہ رہا ہے ان دا ربہم, پھر میں تمہیں دوں گا, اور دوں گا پھر جب تم میری مانو گے نا پھر جو تم چاہو گے, ما یشاؤون. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تیری ہر خواہش میں پوری کروں گا, کیونکہ دنیا میں تو نے اپنے ہر جذبے کو دبایا تھا, قربان کیا تھا, اپنی ہر خواہش کو, خوشی کو ختم کر دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے دنیا میں تو نے وہ کیا جو میں نے چاہا, تو جب تو میرے پاس آئے گا نا تو میں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہے.
اور اللہ کہتا ہے مزید فضل الکبیر، بہت بڑا فضل بھی دوں گا، روضات الجنات، تجھے جنت کے باغات میں بھی داخل کروں گا۔ دیکھیں روضات الجنات، روزہ مبارک ہم کہتے ہیں نا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں سے دیکھیں میں نے لیا ہے روضات الجنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ روزہ مبارک ہے، کیونکہ وہ جنت کا ایک باغ ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، حقیقی خوشبری کا طریقہ اور راستہ، ریسپی جسے کہتے ہیں نا، اللہ ریسپی بتا رہا ہے۔ کیا اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ درجات اور باغات لینے ہیں نا تو پھر کیا کرو، آمنو وعاملوا الصالحات۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تو اللہ کہتا ہے یہ جو خوشخبریاں ہیں نا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی چھلانگے لگانے لگ جاتے ہیں، جہاں جنت کا ذکر ہے میرے لیے، جہاں جہنم کی بات آ جائے اور کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نا پردے ہٹا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے سارا بتایا ہے نا، جنت اور فضل کبیر، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ والذین آمنوا۔ اللہ کہہ رہا ہے خود فریبی اور خوش فہمی میں نہ جانا، یہ جو جنتیں اور باغات میں سجا رہا ہوں نا یہ میں اپنے ان بندوں کے لیے۔ دیکھیں آپ نے کبھی نوٹ کی ہے یہ گہری بات، جہاں جنت کی بات آئے گی نا اللہ کہے گا عبادہ، میرے بندے، وہ بندے، یا اللہ کہے گا یا عبادی، میرے بندے۔ اللہ کبھی نہیں کہے گا میں نے انسانوں کے لیے جنتیں سجائی ہیں، نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، عبادت گزار اطاعت گزار بندے نہیں ہیں، الا عباد اللہ المخلصین۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، بندے وہ ہیں جو مخلصین ہیں، جو متقین ہیں، مومنین ہیں، محسنین ہیں، صالحین ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے لیے جنتیں سجا رہا ہوں، کیونکہ یہ اپنی زندگی اپنی خوشیوں میں نہیں گزارتے، یہ آمنو، ایمان جمع کرنے کے لیے مجاہدہ، جیسے وہ شہد کی مکھی کی مثال یاد ہے نا آپ کو، یہ زندگی کسی مقصد کے تحت، جیسے مکھی شہد کے لیے زندگی گزارتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایمان کے حصول کے لیے زندگی گزارتا ہے کہ میرے پاس ایمان جمع ہو جائے، میں ایمان والا بن جاؤں۔ اسے اعمال نہیں ایمان کی فکر ہوتی، جو کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی، حال کی فکر ہوتی ہے، حال کی، کہ میں من کا مومن بن جاؤں اور پھر اعمال اور پھر کال، پھر اپنے رب سے دعا کروں یا اللہ جو میں نے کوشش کاوش کی ہے اس کو قبول کر لے۔ کال بعد میں آتا ہے، دعا بعد میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نعمتیں، یہ رونقیں، یہ جنتیں، یہ باغات، یہ آرائشیں، یہ رہائشیں، یہ سائشیں کن کے لیے؟ آمنو وعاملوا الصالحات، میرے ان بندوں کے لیے ہیں جو میری بندگی میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر دنیا سے کوئی صلہ بھی نہیں لیتے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، لوگوں سے انہیں کوئی توقع اپریسیشن کی یا ریوارڈ کی لوگوں سے نہ کوئی توقع ہوتی ہے، نہ پرواہ ہوتی ہے، نہ مانگتے ہیں، نہ انہیں امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے سمجھا رہا ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں ساری زندگی دعوت، تبلیغ، جہاد میں زندگی گزاری، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بات کہی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ لیکن دیکھیں اس اہل بیت کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا، ایک ہی چیز مانگی تھی رسول اللہ، وہ بھی نہیں دی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، دیکھیں ظلم کن پر ہوتا ہے، یہ ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم اہل بیت کو جو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی تھی میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ دیکھیں الا مودۃ فی القربا، اور وہ بھی نہیں کی۔ اور آپ نے دیکھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ایسا سلوک کر سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اتنا ظلم لوگ کرتے ہیں تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔
اور آپ سوچو ہمارے جیسے لوگ، عام لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار، ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے، یہ تو اپنے گھر کو نہ بچا سکی، اپنا گھر نہ صحیح کر سکی، اللہ سے دعا تو کرنی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک ہی چیز چاہ رہے تھے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور وہ بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ حقیقی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ حق پر سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ اللہ سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، کیونکہ ان کا آخرت میں کیونکہ ان کا درجہ اور مقامات جو ہوتا ہے نا، وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں ان کی ہر چیز اللہ کہتا ہے قربان ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں آیت 24 میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے۔ لوگ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھیں اتنے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے محبوب کے ساتھ، میرے جو مقربین ہیں ان کے ساتھ دنیا لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آیت 24 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول کے اہل بیت کو بھی شہید کر دیا، اور میرا رسول جب بتاتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو ان کو بھی جھٹلاتے تھے، ان پر بھی الزامات لگاتے تھے، اور جب قرآن وہ پڑھ کے سناتے تھے تو اس پہ بھی الزامات لگاتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے افترا ہے، یہ تو آپ گڑھ کے لے آتے ہیں، یہ تو آپ بنا کے لے آتے ہیں۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، اللہ یہ بتا رہے ہیں، اتنی اذیت، اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بندہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں تمہیں بلاک ہی کر دوں، میں اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا نا یحتم علی قلبک، اللہ آپ کے دل کو بند ہی کر دیتا، مہر ہی لگا دیتا، بلاک کر دیتا، تاکہ آپ کو ان کی باتوں کی تکلیف نہ ہوتی، تمہارے دل پر اللہ مہر لگا دیتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے اپنے محبوب کے دل کو بلاک نہیں کرنا، میں نے ان ظالموں کو تباہ کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے دل کو کیوں بلاک کروں، میں اپنے محبوب کو کیوں ذرا سا بھی رنج دوں، میں ان ظالموں کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا، جو میرے محبوب کو رنج دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ باطل کو مٹا کر رہے گا اور حق کو حق ثابت کرے گا۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا تھا وہ سب تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں نا وہ مرے تھے، ذلیل ہو کے مرے تھے۔ جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے نا، وہ بخشا نہیں جائے گا، نہ دنیا میں بچ سکے گا کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ سے، اور نہ آخرت میں اللہ کے غضب سے۔ آگے دیکھیں آیت 25 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ توبہ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ، اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ یہ نقطہ نوٹ کریں، یہ بہت اہم نقطے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہر کسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جس کسی نے بھی توبہ کی بس تو توبہ کر لے، ہم ایک دوسرے کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی کیا ہے نا بس تو ہون انجکار ہون، ایک باری توبہ کر لے تو تجھے اللہ معاف کر دے، بس سوری کہہ دینا بات ہے تو نہیں۔ اللہ کہتا ہے توبہ میں کن کی قبول کرتا ہوں؟ ان عبادی، جو عبدیت اور بندگی کے راستے پر مجاہدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت رسول اور اطاعت رسول میں جو مجاہدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، جو تزکیہ، طہارت اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان عبادی، وہ میرے بندے ہیں اور ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِ، اور پھر ان کے جو ہے نا برائیاں دور کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ جس کی توبہ اللہ قبول کر لے، جس بندے کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے نا، وہ بندہ پھر اس گناہ کو کبھی کرتا ہی نہیں۔ تو جو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں گناہوں کو، غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اصل میں توبہ کرتے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وقتی طور پہ کہتے ہیں نا
عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ منافق ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، پہلے میں ان کا دیکھتا ہوں، مجاہدہ دیکھتا ہوں، تزکیہ دیکھتا ہوں، میں ان کا کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کا راستہ دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ میرے راستے میں اب چل رہے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور پھر انہیں آئندہ کے لیے انہیں میں اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کے حال کو۔ آگے دیکھیں دعا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی اصول بتا رہا ہے آیت 26 میں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہر کسی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، یہ اتنی بڑا ریفرنس ہے یہ آیت، میں کہتی ہوں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ جواب دے رہا ہے آپ کو۔ یہ جو ہم ہر وقت اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں نا، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے میں دعائیں ان کی قبول کرتا ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے، یستجیب، جواب ان کو دیتا ہوں، قبول دعائیں ان کی کرتا ہوں جو ایمان والے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کبھی اپنا حال چیک کیا کال سے پہلے کہ میرے کال جو ہے، کیا میرا حال میرے کال جیسا ہے؟ یعنی ہمارا تو وہ حال ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانی اور اللہ کو کہتے ہیں تو میری ساری مان لے۔ یہی تو اللہ بتا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے میں جواب ان کو دیتا ہوں، دعا ان کی قبول کرتا ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں، پہلے کسی مقام والے ہوتے ہیں، کسی حال والے ہوتے ہیں، پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ایسے اپنے بندوں کی نہ صرف میں دعائیں قبول کرتا ہوں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، میں انہیں مزید ان کی پہنچ سے باہر، ان کی رینج سے کہیں زیادہ ان کے میں فضل کرتا ہوں، انہیں عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو لوگ ایسے حال والے نہیں ہیں نا، ان کے لیے تو میں نے عذاب شدید، جتنی دعا کرو گے اتنا عذاب شدید۔ جو کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر کر کے۔ آپ سوچو ایک بندے نے اللہ کی ایک نہ مانی ہو اور مزید دعائیں کرتا جائے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ تو مجھے اور زیادہ غضبناک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلی چیزوں کا نہ شکر ادا کیا، جو پہلے میں نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کی تو نے پیروی نہیں کی، اور اوپر سے مزید کہہ رہا ہے مجھے اب بڑا مکان بھی دے دے، بڑی گاڑی بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب شدید۔ دیکھیں ہم نے کبھی سمجھا ان باتوں کو؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا لا علم لوگ ہیں، اس لیے منہ کھول کھول کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے حال کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ میں کس مقام کا اور کس حال کا بندہ ہوں، بندہ بھی ہوں کہ نہیں، کہ اللہ نے پیچھے کہا جانور ہو کیا ہو، اللہ نے کہا مردے ہو کیا ہو۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں مردے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے حال کو پہلے دیکھنا چاہیے دعا سے پہلے کہ میں دعا کرنے کا میرا حال ہے، دعا والا حال ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں آپ بات ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 30 میں یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو اس کو کہتے ہیں نا اعتراف ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں میں تو یہی کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مصیبت وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تجھے پہنچتی ہے نا وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تو خود اس مصیبت کو اپنے، جیسے پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے نہ تو اپنا حال دیکھتا ہے، نہ تو اپنا مقام دیکھتا ہے، منہ کھول کھول کے دعائیں کری جاتا ہے، اور تو اللہ کو اور غضبناک کرتا ہے تو اللہ پھر غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تیرے اپنے ہاتھوں کی مصیبتیں ہیں جو تجھے پہنچتی ہیں، جب تو میری نافرمانی کرتا ہے، جب تو منمانی کرتا ہے، تو پھر تو اپنے لیے مصیبتیں خود اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ اللہ نے جھگڑوں سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو حق پہ ہیں نا اس لیے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، جو جھگڑا کرے اس کو باہر اس سائڈ پہ ہو جاؤ، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جہنمیوں کی کہتے ہیں نا فطرت ہے جھگڑا کرنا، اس لیے اللہ کو سخت ناپسند۔
چاہے حق پہ ہو چاہے نہیں ہو، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کہتے ہیں نا کمائی ہوتی ہے، جو تمہاری زندگی میں مصیبتیں، مشکلات، درد، مرض، بیماری، پریشانی آتی ہے نا، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو میں بہت سے تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آج میں لکھا ہوا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ کہتا ہے میں درگزر کرتا ہوں، تیری حرکتیں کتنی میں نظر انداز کرتا ہوں، اگر تیری پکڑ کرنے لگوں نا تو بچے ہی نا۔ آگے دیکھیں آیت 36 میں اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنی نشانیاں بتا کے۔ آیت 36 میں اللہ کہتا ہے دنیا کا مال و متاع کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے، دنیا تمہیں چاہے جتنی مل جائے۔ آج آپ دیکھو ہماری دعائیں ساری دنیا سے شروع ہوتی ہیں، دنیا پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا تجھے مل بھی جائے تو یہ کیا ہے؟ قلیل ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ اگر مانگنا ہے نا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کہتا ہے یہ فنا نہ مانگ، ابقا مانگ۔ تو جو اپنے لیے مانگ رہا ہے شر مانگ رہا ہے، خیر مانگ۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کہتا ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی وہ مانگتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہم ساری زندگی ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جو میں چاہتی ہوں، جو میرا دل کرتا ہے۔ ہماری دعائیں اتنی محدود ہوتی ہیں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ یہ میرے بچے کا کام ہو جائے، یہ کاروبار ہو جائے، یہ نوکری لگ جائے، یہ گھر مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ ہو جائے، چھوٹے چھوٹے کام ہم نے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے اب کو آخرت کو مانگتے ہیں، خیر البریہ آخرت کو مانگتے ہیں۔ وہ اللہ ربہم یتوکلون، وہ مانگتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی سنا؟ وہ مانگو جو دنیا میں، اس دنیا میں وہ مانگو جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ تم جو مانگو گے نا وہ اللہ تمہیں دے گا جنت میں جو تو چاہتا ہے۔ ہم تو الٹ ہیں، ہم کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ مل جائے مجھے، ہے فوراً مل جائے مجھے، ابھی کے ابھی مل جائے جو میں چاہتا ہوں، پھر میں خوش نصیب ہوں۔ اگر نہ ملا تو میں خوش نصیب ہی نہیں ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، میری اللہ دعائیں ہی نہیں سنتا، میری قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تو کچھ اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ کو مانگتے ہیں۔ کیا؟ یا اللہ تیرا راستہ صراط المستقیم، تیرے بندوں کی صحبت، تیرے پسندیدہ اعمال، تقوی کا زاد راہ، تیرے نبی کی اطاعت، اطیع اللہ اطیع رسول، تیرے راستے کا مجاہدہ، تجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یا اللہ کریم تیری رضا رضی اللہ، فتوکل علی اللہ، تجھ پر توکل، تیرے لیے صبر، تیرا ذکر کثیرہ۔ یا اللہ کریم جو بھی ہے میں نفس مطمئنہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے آج دے دے، آج میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ کل جب وہ بندہ پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ کہتا ہے اس نے میرے اوپر توکل کیا ہوا تھا، اس نے مجھ سے مجھ کو مانگا، تو جب وہ میرے پاس آئے گا پھر میں اس کو وہ دوں گا جو وہ مانگے گا۔ دیکھیں اللہ ہمیں شعور دے، ہمیں تو دعا کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں رونا آتا ہے مجھے یہ دیکھ کے، نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ یہ پتہ ہے مانگنا کیا ہے، نہ بندگی نہ فقیری، کچھ بھی نہیں آتا ہمیں۔ یہ بھی نہیں پتا کاسا کیسے اٹھانا ہے اور کس نام کا اٹھانا ہے۔ کاسا اللہ کے نام کا اٹھانا ہے اور ہم اپنے نام کا کاسا اٹھائے پھرتے ہیں، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ کاسا تو اٹھانا چاہیے تھا توکل علی اللہ، یا اللہ جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے مجھے وہ دے۔ اللہ ہمیں فقیری اور بندگی سکھائے تاکہ ہمیں سلیقہ آئے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم ساری زندگی نا اللہ سے قطرہ ہی مانگتے رہتے ہیں، قطرہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تو سمندر دینے والا ہوں، تو قطرے میں بیٹھا ہوا تو ساری زندگی قطرہ ہی مانگ رہا تھا۔ تو یہ ہماری جہالت ہے نا جو ہم ساری زندگی ایک نقطے میں بند رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 37 میں یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کبیرہ گناہوں سے بچو اور بے حیائی سے بچو۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا توکل والے، جو میں نے آپ کو بتایا اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پسند، اللہ کا ذکر، اللہ کا راستہ، اللہ کی رضا، یہ جو بندے ہوتے ہیں نا اللہ کہتا ہے
یہ میرے بندوں کی نشانی پتہ کیا ہے؟ یہ بچتے ہیں کبائر الاسم والفواحش، یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور برائی اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ نقطہ جب میں کہتی ہوں نا تو اس میں بڑا تزکیہ ہوتا ہے ہمارے لیے، میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو میرے بندے مجھے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ آئے تو بچتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، اپنے لیے کسی پر غصہ نہیں کرتے، قرآن کے راستے پر چلتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آیت 40 تک اللہ یہی بتا رہا ہے۔ اور ان کے کام شورا، دیکھیں یہ جو سورہ ہے اس کا نام شورا ہے نا، اس سورت کا نام، ان کے کام شورا سے ہوتے ہیں، مشورے سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے نا تو تھوڑا سا بدلہ بھی لے لیتے ہیں، یعنی فرشتے نہیں ہوتے بالکل، اللہ کہہ رہا ہے، اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ معاف کر دیں، اصلاح کر لیں تو اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، ان کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا ذمہ اگر اللہ لے لے نا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے ان کا میں ذمہ دار ہوں، ان کا اجر کبھی کم نہیں ہونے دوں گا، نہ میں کبھی ان کو مقام کو ان کے گرنے دوں گا، کیونکہ یہ مجھ کو مانگ رہے تھے۔ تو فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، دیکھیں یہ مانگنے کی چیز ہے۔ کبھی آپ نے اللہ سے مانگا؟ کبھی آپ نے اللہ سے کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یا اللہ میں نے اپنا اجر تیرے حوالے کیا؟ کبھی مانگا ہم نے؟ نو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، یا اللہ تو وہ اجر دے جو تجھے پسند ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں آگے آیت کے اینڈ پہ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، آپ کو سمجھ آ رہی کیا لنک بنتا ہے؟ ایک طرف اللہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو مطلب کے لیے پکارتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے پکارتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں، مجھے پکارو میرے لیے، میری رضا کے لیے۔ یہ دیکھیں ہمیں فرق پتہ ہے کوئی؟ ہم تو دعا بھی ظالم بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے خادم اور بندے بن کے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ ہمیں دعا کا یہی تو کہہ رہی ہوں سلیقہ ہی نہیں ہے۔ دعا سے پہلے نہ ہمیں اپنے مقام کا پتہ ہے کہ میں ظالم ہوں، نہ حال کا پتہ ہے کیا ہوں میں اللہ کی نظر میں، کس حال کا بندہ ہوں، مومن ہوں کہ نہیں۔ تو ظالم جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کا ہی سارا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا کے مقامات، دنیا کی کامیابیاں۔ یہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے یہی مانگتے ہیں۔ اب آپ سوچو ہم کیا ہیں؟ کبھی آپ نے اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے حسبی اللہ دے دے، توکل علی اللہ دے دے، رضی اللہ دے دے، رضوان من اللہ دے دے، ابتغاء مرضات اللہ دے دے؟ کبھی مانگا ہے اللہ سے؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی دے دے؟ یہی تو کہہ رہی ہوں، ہم تو ظالم ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا ہے، مانگنے کی چیز کبھی مانگی ہی نہیں۔ ہم تو مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے نقطے میں، دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اس سے اچھا گھر دے دے، کاروبار چل جائے، اس سے اچھی گاڑی دے دے، صحت دے دے، ہمت، اپنی ظاہری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم نے کبھی اللہ کو مانگا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ سلیقہ ہی نہیں۔ اللہ سے اللہ کو وہ مانگتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صراط المستقیم پر چلتے ہیں، تجاہدوا فی سبیل اللہ پہ مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا اجر بھی فاجرہ علی اللہ، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ غور کریں ذرا، یہ بہت گہری آیت ہے، لیکن میں اب آگے بڑھ رہی ہوں آیت 40 سے۔ اللہ کہتا ہے میں ذمہ ان کا لیتا ہوں جو میرے راستے پر چلتے ہیں،
جو مجھے راضی کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، ان کا میں ذمے کا اجر لیتا ہوں۔ لیکن جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کے مال و متاع کے طلبگار ہیں، اللہ کہتا ہے میں تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بات ہے تو آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آیت 43 میں ہمیں سمجھا رہا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بات نوٹ کریں، وَلَمَنْ صَبَرَ، صبر نہیں کرنا۔ جھگڑا جب ہو جائے، جب دیکھیں جب بحث شروع ہو جائے نا تو بڑی کہتے ہیں نا ہیٹ اپ سچویشن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے جب کوئی تم سے فتنہ کرنے کی کوشش کرے، فساد کرنے کی تمہارے ساتھ کوشش کرے، لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو تم نے صبر کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور جب تم صبر کرو گے نا اور قصور معاف کر دو، جس نے بھی دنگا فساد کیا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ غفر ہے، اس کو نظر انداز کر دو، وہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، اگنور اٹ، forget about it، forgive and forget، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، عزم الامور، اول الابصار، اول الالباب، عزم الامور، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ہر کوئی عزم الامور والا نہیں ہوتا۔ عزم الامور والا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے اول الالباب ہوگا، عقل والا ہوگا، پھر ابصار ہوگا، جس کا قلب بینا ہوگا، وہ عزم الامور ہوگا، ہمت سے، صبر سے جھگڑا چھوڑ کے چلا جائے گا، بحث چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا، وہ ہوتا ہے عزم الامور۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مضبوط لوگ ہیں، رجال ہیں میرے، کسی کی باتوں میں اپنا وقت اور صحت ضائع نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ میں آیت 47 میں کیا سمجھا رہا ہے، اپنے رب کا حکم مان لو۔ دیکھیں اللہ بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے، دیکھیں یہ بلاوا ہوتا ہے، یہ دعوت ہوتی ہے جو اللہ ہمیں آج دے رہا ہے۔ آیت 47 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استجیبو، ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہماری دعائیں قبول کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي رَبِّي، کیا تھا؟ فَاسْتَجِیبُوا، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو میری دعوت قبول کر، استجیبوا، دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کہا ہوا ہے پہلے تو میری دعوت قبول کر، استجیبوا لربکم۔ یہ جو اللہ کہتا ہے میں تجھے قرآن کی آیات کی طرف بلا رہا ہوں نا، ہدایت کی طرف، صراط المستقیم کی طرف، اللہ کہتا ہے مان لے، قبول کر لے، لربکم، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، آج ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میں آپ کو بتاؤں آج ہم یہ بیٹھے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں اگلے سال یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس لیے اللہ کہتا ہے استجیبو، مان لے، لربکم، اپنے رب کی اس دعوت کو، اس قرآن کی آیت کو، کچھ لے لے، کوئی تزکیہ لے لے، کوئی نکتہ لے لے، طہارت لے لے، اپنی اصلاح لے لے، فلاح کا رستہ لے لے، کچھ تو لے لے، اس سے پہلے این یاتیہ، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے تیرے اوپر، یوم لا مرد لہ، تیری موت کا وقت آ جائے۔ دیکھیں ذرا، جب تیری موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر تو کچھ بھی لے نہیں سکے۔